السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی این این ڈیجیٹل اور میں ہوں عمر بشیر۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو چائنیز ٹیکنالوجی کا پاکستان کے ایئر فورس نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جس طرح اس کی انٹیگریشن کی ہے، آج چائنا کے ایئر چیف نے آ کے اس کی بڑی تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اٹس امیزنگ فار اس، اور حیران کنی کی بات یہ ہے کہ چائنیز سیکھنا چاہتے ہیں پاکستان سے۔ یہ کیسے ہے؟ تو میرے ساتھ راؤ اویس صاحب موجود ہیں، اس پہ بڑی گرپ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ J-35 کبھی خبر آتی کہ پاکستان نہیں خرید رہا، لیکن اب جو مجھے اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق شاید پاکستان خریدنے جا رہا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا پاکستان خریدے گا اور کیا اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ ایک اہم میزائل کی جو پاکستان امریکہ سے شاید لینے جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں AIM 120D غالباً راؤ صاحب 120D۔ تو کیا پاکستان وہ انڈیا کے لیے خرید لے؟ راؤ صاحب اس کے اوپر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ راؤ صاحب کہاں سے شروع کریں؟ چینیوں کو سکھانے سے شروع کریں یا مجھے بڑی حیرت یا بھارت کو سبق سکھانے سے شروع کریں؟ سر سبق تو ہم نے سکھا دیا ہے، لیکن پہلے ہم نا اس بات پہ آتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اب مجھے اس بات کی بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے آج پرٹیکولرلی ایک پریس ریلیز جاری کی اور اس کے ورڈز کیا ہیں کہ انڈیجنس ٹیکنالوجی اینڈ انٹیگریشن آف ویریس سسٹم۔ اب چائنیز ویپن سے ہارڈ ویئر چائنا کا تھا لیکن ایئر فورس پاکستان کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ چشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاک 3 کے JF-17 جو تھے، ہم ان میں بھی کچھ نہ کچھ مینا کاریاں کرتے رہے، کچھ اس کے اندر مزید ایڈیشن کرتے رہے۔ تو جو بلاک 3 ہے وہ بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے۔ شاید چائنیز کو تو علم ہوگا اس چیز کا، لیکن ایسا کیا تھا جو آج ان کے ایئر چیف کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب جنگ ہو رہی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو بھارت کے ایک جنرل نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر ہتھیار چینی ہوں اور فوج پاکستان کی ہو تو یہ بہت ہی لیتھل کمبینیشن ہے۔ اچھا، اور یہ لیتھل کمبینیشن کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان 75 سالوں سے صرف جنگ میں ہی کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ کبھی رشیا سے لڑ رہا ہے، کبھی افغانستان سے لڑ رہا ہے، کبھی انڈیا سے لڑ رہا ہے، اور مختلف جگہوں پہ اور انسائڈ ٹیررزم بھی فیس کر رہا ہے۔ وہ ایک الگ سے پریپریشن تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ایئر فورس کا نام پوری دنیا کے اندر ہے۔ یہ امریکہ کے بعد کہا جاتا ہے کہ ٹاپ آف دا لائن جو پائلٹس ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں۔ اسی ایئر فورس نے اسرائیل کے طیارے عرب اسرائیل جنگ کے اندر تباہ کیے۔ اسی پائلٹس نے انہی ایئر فورس نے رشیا کے 9 سے 10 طیارے 80 کی دہائی میں جب وہ سوویت یونین آیا ہوا تھا افغانستان، اس وقت تباہ کیے۔ اور انڈیا کے تو آپ کو پتہ ہے ہم چلتے پھرتے تباہ کر دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ اب یہ جو سارا شور مچایا جا رہا ہے پاکستان میں، جب یہ بتایا گیا تھا کہ رافیل کو تباہ کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہمارے ایئر فورس کے آفیسر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سلیبس کے طور پہ اب آگے اسٹریٹجی میں پڑھایا جائے گا۔ اب وہی سبق پڑھنے کے لیے چینی ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہتھیار تو ہمارے تھے لیکن آپ نے یہ کیا کمال کر دیا، ذرا ہمیں بھی سکھا دیں کہ ہم نے ایسی کیسی کیا بنا دیا تھا جو ہمیں نہیں پتا چلا، اور آپ نے رافیل پھڑکا دیے۔ رافیل والے پوری دنیا میں بھاگے پھر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، جو طیارہ کبھی نہ گرا تھا وہ پاکستان نے گرا دیا۔ 2001 سے جب سے وہ سروس میں ہے تب سے لے کے دس واز دا فرسٹ ون۔ جی۔ اب دیکھیں، پاکستان نے پہلے بتا دیا تھا، اور پاکستان میں جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو ایک پرومو بنا کے ایئر فورس نے جاری کیا تھا، وہ ٹی وی پہ بھی چلا تھا، اور اس کے اندر پراپرلی ملٹی ڈومین جو سسٹم ہے ہمارا وار سسٹم، اس کی پراپر فوٹیج تھی، اور جو میزائل خاص طور پہ PL-50 ملٹی ڈومین، معذرت چاہتا ہوں آپ کو میں نے کٹ ڈاؤن، یہ واٹ از اے ملٹی ڈومین آپریشن؟ یس، دیکھیں یہ ہے انٹیگریشن اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن آف کیپیبلٹیز۔ اچھا، آپ اس کو ایک لنک کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں آپ کے جتنے بھی گراؤنڈ ایسٹس ہیں، یہاں پہ آپ کے میزائل فائر کرنے والے جتنے بھی لانچرز ہیں، یہاں پہ آپ کے جو ریڈار ہیں گراؤنڈز کے اوپر، وہ لنک ہوتے ہیں ایئر بورن ایسٹس کے ساتھ۔ اویکس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو فضا کے اندر آپ کو ارلی وارننگ سسٹم سارا انفارمیشن دیتا ہے۔ اس کے ساتھ جو اسپیس کے اوپر آپ کی سیٹلائٹ ہے، یہ اس کے ساتھ بھی لنک ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا جو
انڈیا کے نائب آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ریئل ٹائم انفارمیشن ان کے پاس تھی اور وہ ہمارے ڈی جی ایم او کو ہماری موومنٹس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ اس کے اندر ہوتا ہے فائٹر جیٹس ہمارے, اور جو جتنے بھی کمبیٹ ایسٹس ہیں ہمارے وہ سارے کے سارے ایک لنک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک طیارے کے اندر ہر طرح کی صلاحیت نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ آپ کے زمینی ریڈار نے دیکھا کہ یہ طیارے کہاں پہ ہیں, انہوں نے وہ ڈیٹا فراہم کیا فوری طور پہ جیٹ کو. ٹھیک ہے. جیٹ نے اس ڈیٹے کی بنیاد کے اوپر کہ فائر کر دیا 200 کلومیٹر دور سے میزائل. ان کے دیکھنے سے پہلے ان کو نظر آ چکا ہوا تھا کہ ان کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس یہ ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل, ہاں وہ ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ ہم یہاں پہ ہیں, ہمیں بھی نظر آ رہا تھا. اب جب میزائل فائر کیا تو میزائل فائر کرنے کے بعد آج کل ہوتا کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان نے فتح 1 کی فوٹیج صبح 3 بجے جاری کی 4 بجے, تو وہ جو ہمارے سپاہی اور فوجی تھے وہ فوری طور پہ فائر کرنے کے بعد بھاگتے ہیں گاڑی کی طرف. وہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ دشمن کو آپ کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس جگہ سے ہے اور وہ آپ کے ایسٹس کو تباہ کرنے کے لیے واپس آتے ہیں. اب طیارے نے بھی یہی کرنا تھا, اس نے فوری طور پہ فائر کیا اور وہاں سے نکل گیا. اب وہ وہاں سے تو نکل گیا, اب وہ میزائل وہاں پہ ہو گیا لاوارث کہ اس نے کیسے آگے جانا ہے. اس کو پکڑا اویکس نے, اس کے اندر ریڈار بھی تھا, گائیڈنس سسٹم بھی تھا, اور اس نے اس کو آخری منزل تک پہنچایا جسے رافیل کا اسپیکٹرا سسٹم بھی پکڑ نہ سکا. اور اب وہ مان رہے ہیں کہ رافیل گرے ہیں, لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتہائی ہائٹ کے اوپر تھا, ٹیکنیکل فیلئر ہو گیا. ایگزیکٹ اسی ان 2 گھنٹوں کے اندر ہی یہ سارے معاملات ہونے تھے. سمجھنے والے اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو بیسیکلی اس کو ہم یہ کہتے ہیں انفارمیٹائزڈ وار, یعنی کہ جتنی زیادہ آپ کو حالات سے اویئرنیس ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ صحیح فیصلے اور فوری آپ وقتی طور پہ آپ ان کو پھنسا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا راؤ صاحب, یہ ابھی جو ہمارے یہاں ایک بڑی چیز ڈسکس ہو رہی ہے پاکستان میں J-35 کے حوالے سے, اب چونکہ اگر کمپیریزن کریں ہم پاکستان اور انڈین ایئر فورس کا, کہ انڈین ایئر فورس کے پاس اپروکسیمیٹلی کوئی 500 کے قریب فائٹر جیٹ ہیں. 743 وہ کچھ ایسے بھی ہیں جو مطلب وار میں نہیں, ہاں وہ اوور آل اس کا, اور پاکستان کے پاس کوئی 340 کے قریب ہے جو فائٹر جیٹس ہیں. اب پاکستان کو میراج بھی ہیں جیسے ان کے تیجاز ہیں اور اس میں وہ شامل ہیں. تیجا تو انہوں نے میدان میں نکالا ہی نہیں, وہ سر 63,000 کروڑ روپے خرچ کر کے اس کو انہوں نے کپڑا ڈال کے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں وہ اڑنے سے پہلے ہی, وہ اس سے زیادہ بدنامی بن جانی تھی. بالکل بہت بڑی بدنامی ہونی تھی مودی کے لیے. تو وہ صرف ادھر گرج گن کے لیے بچوں کو ڈرانے کے لیے, بچوں کو بتانے کے لیے ہمارے پاس کام ہو رہا ہے, ہمارا ایمکا پہ بھی کام ہو رہا ہے, تیجا پہ بھی. اچھا یہ ایمکا جو ہے, ایمکا کیا پروجیکٹ ہے ابھی جو میں سوال کر رہا ہوں, میرا خیال ہے اس سے کہیں جڑا ہوا لگ رہا ہے مجھے, کہ J-35 جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا جی ایکوائر کرنا. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ بیلنس کرنے کے لیے ایئر فورس انڈیا اور پاکستان کو, اگر پاکستان کے پاس 30-40 کے قریب بھی آ جاتے ہیں J-35, تو یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے جو ایٹ لیسٹ تعداد میں تو نہیں کر سکتی لیکن ایبلٹی میں اور شاید اٹیکنگ پاور اس کے پاس اچھی آ جائے گی کیونکہ وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا. تو اس کے پیرلل انڈیا نے بھی ایک اپنا شروع کیا ہوا ہے ایم کا. اب وہ کسی اور سے شاید نہ لے, رشیا کے پاس بھی نہ جائے, امریکہ کے پاس بھی نہ جائے, لیکن پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے یا نہیں ہے J-35 کی؟ دیکھیں پاکستان اگر J-35 لیتا ہے تو وہ ایلیٹ 4 ایئر فورس کلب کے اندر شامل ہو جائے گا جن کے پاس 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ, مطلب امریکہ, جرمنی, رشیا, چائنا, جی اس کلب کے اندر ہوگا. اب آپ بھارت کی بدقسمتی دیکھیں, بیسیکلی آپ کے سوال کے اندر کافی سارے سوال ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم دنیا کی 4-5ویں بڑی اکانومی ہیں, ہم دنیا کی 4تھی بڑی فوج ہیں. ٹھیک ہے. اب 13ویں نمبر کی فوج نے ان کی جو چترول کی وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. بالکل. اور $500 بلین کے ایسٹس رکھنے والی نیشن کو جس طریقے سے ایک, وہ تو ہمیں بکاری کہتے ہیں نا, جس طرح ان کی پٹائی کی وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. وہ دیتے ہیں لالی پاپ اپنی قوم کو. انہوں نے تیجا کا جو پروجیکٹ ہے 1980 کے اندر شروع کیا, اور اس کے بعد ابھی تک ان کے ایئر چیف کے بیانات آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈیلیوریاں نہیں ہو رہی, ہماری سپلائی چین ٹھیک نہیں ہے, ہاں جی ہمیں انجن نہیں مل رہا. اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جس نیشن کے پاس انجن نہیں ہے, جس نیشن کے پاس ریڈار نہیں ہے, جس نیشن کے پاس اسٹیلتھ مٹیریل نہیں ہے کوڈنگ کے لیے, وہ ایم کا کیسے بنا لے گا 5th جنریشن فائٹر جیٹ؟
اب ہوا کیا کہ انہوں نے ایک اپنا انجن بنانے کی کوشش کی, شروع سے فنڈنگ کرتے آ رہے ہیں. وہ انجن بنا تو وہ انجن اتنا تھرسٹ پیدا کر ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی بھی فائٹر جیٹ کے اندر لگے, اور وہ تیجا کے اندر بھی نہیں لگ سکا. انہوں نے اٹھا کے اس کو ڈرون میں لگا دیا کہ چلو کچھ تو ہوگا, کیونکہ ڈرون نے واپس تو آنا نہیں, اس نے تو جانا ہے اور خود کا حملہ آور بن جانا ہے. تو یہ جو ایمکا کا جو پروجیکٹ ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ لمبی کہانی, بڑا کیرم بورڈ ہے, یہ جب لیں گے تو لیں گے. اس کے بعد اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم Su-57 لیں رشیا سے, ہم F-35 لیں امریکہ سے, ہم کس سے کیا لیں, جبکہ پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے کہاں سے کیا لینا ہے. پاکستان کو F-35 جن شرائط, بیسیکلی جب ہمیں ملا تھا F-16 تو ہماری ناک کی لکیریں انہوں نے رگڑوا دی تھی. آج تک ہمارے ایئر بیس کے اوپر ان کے آفیسرز US کے مانیٹرنگ کر رہے ہیں ان طیاروں کی کہ کہیں اس کو جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے اس کے خلاف تو استعمال نہیں کیا جا رہا. ایگریمنٹ کیا ہے جی؟ کہیں وہ یہ ہے کہ جی آپ نے اس کو انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنا, آپ نے اس کو صرف اور صرف ویسٹرن بارڈر کے اوپر استعمال کرنا ہے, رشیا کے خلاف کریں. وہ ہمارے بڑے کام کا ہے. کیسے؟ دیکھیں آپ ایک بار آپ کو ایران کے اوپر ہمیں مارنا پڑا تھا نا میزائل, تو اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ F-17 تھنڈر سے ہی ماریں, آپ دوسرے ہتھیاروں سے مار سکتے ہیں. کل کو افغانستان کے اندر جس طریقے سے انڈیا انوالومنٹ کر رہا ہے, جس طرح رشیا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے, حالات کا پتہ نہیں چلتا, 1 منٹ لگتا ہے. تو پاکستان نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ اس نے ویسٹرن بارڈر کے اوپر امریکی ہتھیاروں کو استعمال کرنا ہے, اور اس نے ایسٹرن بارڈر کے اوپر انڈیا کے خلاف دیگر جو وہ چینی اور ادھر ادھر سے جو بھی ہتھیار ترکش لے رہا ہے ان کو استعمال کرنا ہے. اور اب نیشنز اسی طرف جا رہی ہیں کہ کل کو اگر چائنا کا انٹرسٹ ہو گیا امریکہ انڈیا کے ساتھ تو وہ ویپنز جو ہیں ہمارے لیے بڑا مسئلہ کریٹ کر دیں گے. لیکن جب چائنا کا انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ہوگا تو امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہو چکا ہوگا انڈیا کے ساتھ, اسی وقت ہی یہ معاملات ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس آپشنز ہوں گے, اور جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی بڑی انوینٹری ہے, اس انوینٹری میں سے ہر ایک کی الگ الگ اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے, اور اسی حساب سے آپ ان ہتھیاروں کو لے کے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آخری سوال کہ ہمیں J-35 کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ہمیں فوری طور پہ اس کی ضرورت ہے. ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کی جو فوج ہے وہ 11 لاکھ کہا ہی جاتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ایئر فورس ہے ایک طیارے کے لیے 2.5 پائلٹس اویلیبل ہیں, جبکہ انڈیا کے پاس 1.5 ارب آبادی والا وہ ملک ہے, ایک طیارے کے لیے 1.5 پائلٹس موجود ہیں جو اڑتے تابوت, آپ کو پتہ ہے نا. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی نہ کوئی الارم بجتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, وہ فوری طور پہ ایجیکٹ کر کے نکل جاتے ہیں, طیارہ کہیں اور نکل جاتا ہے, وہ کہیں اور نکل جاتے ہیں. تو پاکستان کو بیسیکلی ہم نے ہمیشہ ان کو اپنی ایئر فورس سے ہرایا, اور یہ اسی کو ہی لیڈ میں رکھے. صحیح. اچھا اب مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ پاکستان اپنا جو ایک پاکستان نے بھی شاید پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا, پروجیکٹ عزم, ہاں, 5th جنریشن, وہ بھی غالباً اسی کیلیبر کا ہے جو جس طرح اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے. اس کے حوالے سے کیا آپ کے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے بہت جنگیں لڑی ہیں, ٹھیک ہے, کمبائنڈ آپریشنز کی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ صلاحیت ہے پاکستان کے پاس کہ وہ وارز کے اندر چیزوں کو پراپر طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں, مجھے دوبارہ اس کو بریف کیجیے گا. سر پاکستان کا جو آپ کہہ رہے ہیں عزم ہے, اس یس, پروجیکٹ عزم, ہاں, اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں پاکستان نے اب J-17 تھنڈر بنایا, اس کے اندر انہوں نے اپنا ایک پورا سوٹ بنایا ہے جس کے اندر یہ پلینز کی انٹیگریشن, ویپنز کی انٹیگریشن, یہ والا میزائل اس کے ساتھ لگا دیں, یہ والا اس کے ساتھ لگا دیں, اس کی جو گن ہے اس کو اتنا بڑا کر دیں, اس کے جو ایویونکس ہیں اس کو ایسے کر دیں, اس کا ڈسپلے اس طرح کر دیں. تو جو J-17 تھنڈر ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور گاڑی کے ساتھ آپ کے ساتھ پاس ایک ورک شاپ بھی ہے. آپ اس کے ٹائر جب مرضی چینج کر دیں, ڈگی اس کی بڑی کر دیں, بونٹ اس کا آگے نکال دیں, آپ اس کے اندر اسپیس زیادہ بنا لیں. لیکن جب کوئی چیز آپ باہر سے لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ مجبوریاں بھی ساتھ آتی ہیں, جس طرح رافیل کا سورس کوڈ دینے سے انکار کر دیا ہے بھارت کو, کیونکہ بھارت اس وقت پھنسا ہوا ہے. نہ رشیا اس کے اوپر ٹرسٹ کر رہا, نہ امریکہ اس کے اوپر ٹرسٹ کر رہا, نہ فرانس اس کے اوپر ٹرسٹ کر رہا, کیونکہ وہاں پہ کئی کیسز ایسے آ چکی ہیں کہ وہ انفارمیشن لیک کرتے ہیں. تو پاکستان کا بنے گا, لیکن
ابھی فی الحال جو ایک گیپ آتا ہے نا اگلے 5 سال 10 سال کے لیے، اب دیکھیں اگر ہم بیٹھے رہیں کہ جی ہم تو بنا رہے ہیں 5th جنریشن اور ہم J10C نہ لیتے، ہم PL15 نہ لیتے تو ابھی تو انڈیا ہمارا کام کر گیا تھا. تو آپ کو ہر وقت تیار رہنے کے لیے ویپنز اپنے پاس رکھنے ہیں، اور جو انڈیجینس آپ کا ویپن سسٹم ہے یہی آخری منزل ہے ہر نیشن کی جس نے سروائیو کرنا ہے. اور سپلائی لائن کو آپ نے سٹرونگ کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے اور کنٹینیو رکھنا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے ہتھیار بنانے پڑیں گے. وہ اللہ کرے گا کہ ہم اگلے آنے والی دہائیوں میں کچھ نہ کچھ کر لیں گے. اپنے ہتھیاروں سے یاد ہے 120D راؤ صاحب ایک میزائل ہے. یس. اور پاکستان کے پچھلے دنوں جو ایئر چیف ہیں وہ امریکہ واشنگٹن پینٹاگون، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی اور اسپیکولیشنز ہیں، بڑے بڑے نیوز پیپر اور جرنلز یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان شاید 120D لینے جا رہا ہے ان سے اور کچھ F-16 بھی لے گا. اب مجھے شفٹ آف دا بیلنس اور پالیسی میں بیلنس نظر نہیں آ رہا. کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بیلنس ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف آپ کی انڈیا کے ساتھ وار ہوتی ہے تو آپ کو چائنا وہ سیٹلائٹ کانسٹلیشن دیتا ہے، پوری ایک آنکھیں بنا کے آپ کو دکھاتا ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. دوسری طرف امریکہ ہے جو آپ کے ساتھ صرف اس حد تک کھڑا ہے کہ آپ نے اس کو نومینیٹ کر دیا کہ پریزیڈنٹ کو نوبل پرائز دے دیا. اس کے علاوہ شاید میرا نہیں خیال کہ امریکہ آپ کے ساتھ کسی اور جگہ کھڑا ہوا ہے. اب وہ جو ویپن دے رہا ہے آپ کو یہ بھی ساتھ میں کہتا ہے کہ جی آپ یہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. تو وہ جو 120D ہے وہ ہم کہاں پہ یوز کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پاکستان جو ہے اپنی جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل پوزیشن کو بارگین کرنے کا چیمپئن ہے. اچھا. پاکستان بنا تھا تو لیاقت علی خان کے دور سے ہی یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ ہم نے رشین کیمپ میں جانا ہے یا امریکن کیمپ میں جانا ہے، اور پھر ہم اپنی ضرورت کے مطابق، کیونکہ پاکستان وہ واحد قوم ہے جس کے پاس نیوکلیر بم موجود ہے، اور وہ بم اس لیے موجود ہے کیونکہ پاکستان نے اپنے جیو اسٹریٹجک پوزیشنز کو پلے کیا، لوگوں کی مجبوریاں بنا اور مجبوریاں بن کے اس نے اپنا کام نکالا. اب بات یہ ہے کہ یہ ہتھیار آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. پاکستان کو جو F-16 ملے تھے وہ تقریباً فری میں ملے تھے کہ چلیں جی آپ مقابلہ کریں ان کا اور آپ کو ہم یہ دے دیتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس F-16 76 ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ لیٹسٹ ہیں، بقایا وہ 80 کی دہائی والے ہیں، وہ ان کے ایئر فریم بھی اب ایکسپائر 4-5 سال کے اندر ہو جائیں گے، اور جو لیٹسٹ ہیں جن کی ہم کٹس چینج کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے اگلے 15 سال تک کے لیے ریلائبل ہو جائیں گے. اب اگر آپ کٹ لیتے ہیں تو اس میں آپ کا ریڈار امپرووڈ ہوگا، اس کے اندر آپ کے جو وارفیئر سسٹم ہے آپ کا سارا الیکٹرانک وہ امپرووڈ ہوگا، اور اس کے اندر فیول ٹینکس بھی ہوں گے اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اب اس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں. اگر ہماری 2 فرنٹ وار جو شروع ہو جاتی ہے یا ایٹ لیسٹ کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایک طرح کے ویپنز ایک والا بارڈر سنبھالیں گے، دوسرا سنبھالیں گے، اور ہم بارگین کرتے ہیں. الحمدللہ اب بڑی خبریں آ رہی تھیں ہمارے پاس کہ جی J35 دیکھیں کمبینیشن ہے نا یہ ملٹی ڈومین کا. ٹھیک ہے. ایک J35 ہو گیا، اس کے ساتھ لیٹسٹ HQ-19 ایئر ڈیفنس سسٹم ہو گیا جو کہ بیلسٹک میزائل کو بھی فضا کے اندر نشانہ بنا سکتا ہے، جو چائنا نے ابھی لیٹسٹ بنایا. اس کے ساتھ ایک ہے KJ-500 جو اویکس ہے، چائنا نے بنایا. ہمیں کہا جا رہا تھا جی آپ کو ہم KJ-500 نہیں دیں گے، تو ہم نے کہا پھر ہماری تو چین ہی ٹوٹ گئی. جو ہم نے کل ویب بنانی ہے وہ ہم کیسے بنائیں گے؟ اس کے بعد کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح کی آپ یہ مبینہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح مانیٹرنگ امریکہ F-16 کی کر رہا ہے ہم بھی J-35 کی مانیٹرنگ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری اسٹیل ٹیکنالوجی اور دیگر چیزیں ہماری چوری نہ ہو جائیں. تو پھر پاکستان ایسے موقع کے اوپر اپنے کھیل کھیلتا ہے، اور وہ گئے ہیں، بات کی ہے، وہ کرنی ہی تھی. جب 2009 کے اندر جنرل کیانی گئے تھے تو اس وقت بھی اینی پیٹرسن نے 2008 اپریل کے اندر لیٹر لکھا تھا کہ پاکستان کو F-16S دینے چاہیے کیونکہ انڈیا نے اس کے اوپر آبجیکٹ کیا تھا. اور ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ 16 کے قریب جو طیارے ہیں F-16 کے 16 یا 18 وہ امریکہ نے روکے ہوئے ہیں، کچھ دے دیے تھے، کچھ روکے ہوئے ہیں. تو ہمارا جب بھی کوئی آرمی چیف جاتا ہے وہ جا کے F-16 کی بات کرتا ہے کہ بھائی ہمارے F-16 تو دے دو. تو اب وہ کچھ رعایت لی ہیں. اب یہ جو میزائل ہے پاکستان کے پاس اس سے پہلے 2007-8 کے اندر 500 AIM ایئر ٹو ایئر میزائل جو آیا تھا BVR وہ آیا تھا 120C5. اچھا. جو اس سے پچھلا ورژن ہے. اب وہ ایکسپائر ہونے جا رہے ہیں.
اب وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے پاکستان نے اس کو اپنی انوینٹری کو ریپلیس تو کرنا ہے. تو یہ لیٹسٹ جو اس وقت چل رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے F-16 آپ کے پاس ہیں اور آپ ان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, اگر آپ کا کوئی طیارہ $60 ملین کا ہے یا $50 ملین کا ہے, $10 ملین کی آپ کو کٹ مل رہی ہے اور وہ آپ کا لیٹسٹ ترین 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ بن رہا ہے, تو اس کے ساتھ پھر میزائل بھی تو لگنے ہیں نا, اور وہ میزائل آپ کے آنے ہی آنے ہیں. تو وہ مقصد یہ ہے کہ جب آپ F-16 کا ایک بیڑا کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ 18 سے 20 جو UAE کے پاس اسپیسیفک F-16S جو 52 بلاک ہے وہ ان کے پاس ہے, اور اس وقت جو لیٹسٹ F-16 کا جو بلاک ہے وہ 70/72 ہے. تو وہ دونوں بالکل قریب ترین ہیں. تو جب ہمارے پاس اتنے F-16 آئیں گے تو ان کے لیے ہتھیار بھی تو ہیں, ان کے اوپر جھولے تھوڑی لینے ہیں, یا 23 مارچ پہ صرف پریڈ کے اوپر تھوڑی ان کو اڑانا ہے. تو اس کو عام کرنے کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو جہاں تک چائنا کی بات ہے, چائنا کا PL-15 ہے, پھر اس کے بعد PL-17 ہے, پھر اس کے بعد PL-21 ہے, اور اب امریکہ کی فورس نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد ریسرچ کے لیے AIM 260, یہ 120 ہے نا, 260 کے لیے $670 ملین جو ہیں ریسرچ کے لیے دیے ہیں, تاکہ اس کی رینج 400 سے 800 کلومیٹر کے درمیان ہو. کیونکہ اس وقت فیوچر یہی ہے کہ آپ دشمن آپ کو دیکھے اس سے پہلے آپ دشمن کو دیکھ کے اور آپ فائر کر دیں. تو یہ ساری کی ساری گیم ہے, اس کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. پاکستان اس بہانے چائنا سے بھی اچھا بارگین کر رہا ہے, ان سے بھی اچھا بارگین کر رہا ہے, اور ہمیں اپنا حساب کتاب. بٹ اس میں ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کی ایئر فورس کی جو صلاحیت ہے ان کی وجہ سے جب ان کو انٹیگریٹ کیا گیا تو پاکستان اور چائنا کی اس ریجن کے اندر ویسٹرن ٹیکنالوجی کے اگینسٹ جو ایئر سپیریورٹی ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہو گئی ہے, نظر آ گئی ہے. اور پاکستان اس وقت بھارت کے مقابلے میں اپنی ایک پراپر جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو کاؤنٹر کرنے والی حیثیت منوا چکا ہوا ہے. انشاءاللہ ناظرین آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک اور نئے پوڈ کاسٹ اور سیریز کے ساتھ. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں جا کے سوال ضرور پوچھیے گا, ہم ایک ایپیسوڈ آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے بھی رکھیں گے. اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.